محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج 10ویں تراویح ادا کی گئی، اور آج ہماری جو گفتگو ہے وہ قرآن کریم کے 10ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر پر ہونے والی ہے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 ہے، 41 ہے، اس میں اللہ تعالی نے مال غنیمت کا بٹوارا کیسے کیا جائے گا اس کو بیان کیا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ میں مسلمانوں کو اپوزٹ جو ان کی قوم ہے جس سے جنگ ہو رہی ہے، وہ مال جو چھوڑ کے میدان جنگ میں جائے، جو ان سے مال حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5 حصوں میں سے 4 حصہ جو ہوگا وہ اس جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں اور سپاہیوں کو دیا جائے گا، اور اس میں جو پیدل ہے اس کو 1 حصہ ملے گا، اور جو سواری پر ہے اس کو زیادہ ملے گا، اس کو سواری کا بھی حصہ ملے گا۔ اور جو 5واں حصہ ہے جو 20% ہے پورے مال غنیمت کا، وہ کہاں خرچ کیا جائے گا اس کو اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور اے میرے بندو یاد رکھو کہ تم جو بھی مال غنیمت حاصل کرتے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تو کوئی مال لیتا نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہوگا۔ وَلِلرَّسُولِ، اور اسی 5ویں حصے میں سے رسول کو دیا جائے گا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا، چونکہ اللہ کے رسول اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو اہل بیت ہیں، وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتے، وہ صدقہ کی رقم نہیں لے سکتے، تو ان کو اس خمس میں سے دیا جائے گا۔ یہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے اس میں سے ان کو دیا جائے گا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں کو دیا جائے گا، مسکینوں کو دیا جائے گا۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور کوئی مسافر ہے، پردیسی ہے، پریشان حال ہے، اس کو دیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اور اے میرے بندو تمہیں مال غنیمت کو اسی طریقے سے تقسیم کرنا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو ہماری اس مدد پر جو مدد ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی۔ کب نازل کی؟ یوم الفرقان، فرقان والے دن۔ یہ فرقان والا دن کون سا دن ہے؟ یہ 17 رمضان سن 2 ہجری کا دن ہے۔ یہ جنگ بدر کا دن ہے، جس دن پہلی جنگ لڑی گئی اسلام کی اور کفر کی۔ رمضان کا مہینہ تھا، 17 تاریخ تھی، اور یہ جنگ پری پلان نہیں تھی۔ یہ جنگ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے جنگ کے ارادے سے، نہیں، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کے آ رہے ہیں تجارت کے مال کا ملک شام سے، اس تجارت کے قافلے پر حملہ کرنا ہے اور وہ مال حاصل کرنا ہے۔ اور وہ مال کیوں حاصل کرنا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ ماننا تھا، اور صحیح ماننا تھا، کہ وہ مال ہمارا ہے، کیونکہ وہ جو مال چھوڑ کے آئے تھے مکہ میں، اس پر مکہ کے کافروں نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ تو ان کو اکنامیکل طور پہ چوٹ پہنچانے کے لیے یہ حملہ کرنے کی پلاننگ تھی کہ جو قافلہ آ رہا ہے مال تجارت کے ساتھ، ہمیں اس قافلے پر حملہ کرنا ہے اور وہ مال حاصل کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ جنگ ہوئی۔ یہ پری پلان جنگ نہیں تھی، اچانک ہوئی تھی۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ اور یہ جو 313 تھے اس میں بچے بھی تھے، 12 سال کے، 13 سال کے بچے بھی تھے اس میں۔ اس جنگ میں بوڑھے بھی تھے، سواریوں کی بے حد کمی تھی، اور یہ
کوئی ایسا نہیں کہ بڑے لڑاکو لوگ تھے اور جنگ کا بڑا ایکسپیرینس تھا، ایسا بھی نہیں تھا. اور وہ جو 1000 آئے تھے وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے مقصد سے آئے تھے اور مسلمانوں کو تہوبالا کرنے کے مقصد سے آئے تھے، اور 3 گنا زیادہ تعداد لے کے آئے تھے. تو اگر اسباب کی بات کی جائے، اگر دنیاوی اعداد و شمار کی اور دنیاوی جو ہے اگر ڈیجٹس کی بات کی جائے، گنتیوں کی بات کی جائے، اعداد و شمار کی بات کی جائے، تو یہ جنگ تو ایک طرفہ تھی. مسلمانوں کا یہ جنگ جیتنا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور 313 کا یہ معمولی لشکر 1000 پر غالب آ گیا. اور اسی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ عرب کی وہ قوم جو اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد کو شکست دے دے. تو اسباب کے اعتبار سے یہ ناممکن تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری بہت بڑی نشانی تھی. وما انزلنا علی عبدنا، اور غور کیجئے جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے قرآن میں تو نبی کو بندہ کہا ہے، جو ہم نے مدد نازل کی اپنے بندے پر، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ مدد جو آئی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی کمال تھا. نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا، یہ اللہ کی مدد تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جنگ کی وجہ سے لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ہم کو کامیابی ملی اور یہ فتح مبین ملی. نہیں، اللہ نے تم کو مدد دی اور اللہ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کی مدد کی ہے. فرمایا وما انزلنا علی عبدنا، اور یاد کرو جو ہم نے اپنے بندے پر مدد نازل کی، یوم الفرقان، فرقان کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، اور اے میرے بندو یاد کرو جب تم مدینہ کے قریب والے کنارے پر تھے اور دشمن مدینہ سے دور والے کنارے پر تھا. بدر میں جو لڑائی ہوئی، بدر کا جو حصہ مدینہ سے قریب تھا وہ کنارہ ادھر مسلمان تھے، اور جو کنارہ مدینہ سے دور تھا ادھر مشرکین تھے. والرکب اسفل منکم، اور جس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے تم گئے تھے وہ قافلہ تم سے بہت نیچے سمندر کے پاس نکل چکا تھا، وہ قافلہ تمہارے ہاتھ سے جا چکا تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم یہ جنگ پہلے سے طے کر کے جاتے تو تم پھر جگہ کے بارے میں اختلاف کرتے، تم وقت کے بارے میں اختلاف کرتے. اگر پہلے سے پلانڈ ہوتی ہے جنگ تو ہو سکتا ہے مسلمان تیار نہ ہوتے، کہہ رہے اب یہ تو ہماری تعداد بہت کم ہے. ہو سکتا ہے کہ مسلمان بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے، وہ کہتے نہیں ہم مدینہ میں رہ کے مدینہ کو سیکیور کریں گے، مدینہ کا ڈیفنس کریں گے. بہت کچھ ہو سکتا تھا. اللہ نے کہا یہ ہماری قدرت تھی، یہ ہماری قدرت تھی کہ ہم نے یہ جنگ کو اچانک برپا کیا. فرمایا وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا یہ کام ہو کر کے رہے گا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ اس لیے برپا کی، یہ جنگ اس لیے ہوئی تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کو دیکھ کے ہلاک ہو، جو بچے وہ دلیل کو دیکھ کے بچے. اب یہ جنگ جب ہوئی تو کلیئر ہو گیا کہ اب جو مرا ہے وہ دلیل کو دیکھ کے مرا ہے، وہ دیکھ کے مرا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور جو زندہ ہے وہ بھی یہ دیکھ لے کہ 313 کا اپنے سے 3 گنا کی تعداد پر کامیاب ہونا یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. تو جو زندہ ہے وہ دلیل کو دیکھ کے زندہ رہے، اور جو مرے وہ دلیل کو دیکھ کر کے مرے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری جنگ کی پوزیشن کو یہاں پہ 10ویں پارے کے شروع میں بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے میدان جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی کے 5 نسخے بتائے ہیں. ہر دور میں یہ 5 نسخے مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں. یہ 5 سوتری فارمولا ہے، یہ 5 پوائنٹس فارمولا ہے، اس پر عمل کرو گے تو تمہیں میدان جنگ میں کامیابی ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تمہیں جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے. مسلمان پیٹ پھیر کے بھاگنے والا نہیں ہو سکتا، بزدل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی تاریخ یہ نہیں رہی ہے، بزدلی نہیں رہی ہے تاریخ تمہاری.
اللہ نے فرمایا پہلا کام کرنا ہے جمے رہنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جب بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک گناہ کیا ہے؟ وہ تولی یوم الزحف، جنگ کے میدان سے بھاگ جانا، پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. یہ بزدلی ہے، ایمان کی نشانی، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے. دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے میرے بندو تم جنگ کے میدان میں بھی کثرت سے اللہ کا نام لو. جتنی بھی تمہارے پاس طاقت آ جائے، جتنے بھی تم مضبوط ہو جاؤ، لیکن جنگ کے میدان میں بھی بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو. نماز کا ٹائم ہو جائے تو جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے، طریقہ بدل جائے گا، سسٹم بدل جائے گا، نماز خوف ادا کی جائے گی، مگر جنگ کے میدان میں بھی نماز ادا ہوگی. مسلمانوں، جنگ کے حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے. تم تو امن کے حالت میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہو. رمضان کے بعد دیکھیے ہماری مسجدیں کیسے سونی ہو جائیں گی. ابھی تو صاحب کمیٹی والے پریشان ہیں، باہر بچھایا جا رہا ہے، ادھر انتظام ہو رہا ہے، ادھر انتظام ہو رہا ہے، عورتوں کو کہاں لے کے جائیں؟ اور رمضان کے بعد سب غائب ہو جائے گا معاملہ. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ نماز جنگ کے میدان میں بھی معاف نہیں. مسلمان جنگ کے میدان میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. تو یہ دوسرا فارمولا ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. تیسری چیز وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، رسول کی اطاعت کرتے رہنا. جنگ کے میدان میں بھی تمہیں منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جنگ کے میدان میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کا پالن کرنا ہے. اللہ کے نبی جب کسی فوج کو روانہ کرتے تھے فرماتے تھے اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے نکلو. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی ایسے بوڑھے کو قتل نہ کرنا جو جنگ کے میدان سے الگ ہو. ولا تحرقوا شجرۃ، کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا، کسی کی عبادت گاہ کو آگ نہ لگانا. دنیا کے کسی اور مذہب میں جنگ کے اصول نہیں ہے، جنگ کے قاعدے قانون نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کا تو اصول ہے جنگ میں سب جائز ہے. جنگ میں سب جائز ہے. اسرائیل کے اوپر حماس نے حملہ کیا 7 اکتوبر کو، آج تک اسرائیل اس کا ڈھڈورا پیٹ رہا ہے اور اس کو اپنے اوپر ایک ظلم کی داستان بیان کر رہا ہے. یقیناً اگر اس حملے میں بے قصور ناگرک مارے گئے تو غلط تھا. وہ حملہ اگر حماس نے بھی کیا تو ہم اس کی تائید تو نہیں کر سکتے. لیکن آپ غور کیجئے کہ پھر اس حملے کے جواب میں اسرائیل نے جو غازہ کو تباہ کیا ہے، پورے شہر کو کھنڈر بنا دیا ہے، اور 2-2.5 سال کی مدت میں لاکھوں مسلمانوں کو، جس میں بچے شامل ہیں، جس میں عورتیں شامل ہیں، تہہ تہہ کر دیا. اور دنیا کی پیشانی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کسی کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی، اور دنیا آج بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے. میرے بھائیوں، یہ ہے دنیا کا ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ ہے دنیا کا دوہرا معیار، آتنکواد کو لے کے، امن کو لے کے، چین کو لے کے. اسلام تو ایک ہی فارمولا کہتا ہے، جو غلط ہے سو غلط ہے. جنگ کے میدان میں بھی اسلام کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی جو ہمارے ساتھ جنگ کے میدان میں آیا ہے ہم اس سے مقابلہ کریں گے. جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ تیسرا کام تمہیں کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا ہے. جنگ کے میدان میں اگر تم ہر آدمی اپنی چلائے گا، ڈسپلن فالو نہیں کرے گا، تو تم جنگ ہار جاؤ گے، جیسا کہ احد میں ہوا تھا. احد میں یہی تو ہوا تھا. نبی نے آرڈر دیا تھا 50 لوگوں کو یہاں سے ہٹنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے. ہٹ گئے، جیتی جنگ ہار گئے. ڈسپلن جہاں ٹوٹا، اور یہ صرف جنگ کے میدان کی بات نہیں ہے، ہماری سوشل لائف میں بھی اگر ڈسپلن نہیں ہوگا. بھئی ہم مسلمان ڈسپلن والی قوم ہیں، ہمیں ہونا چاہیے. ہماری نماز بھی جماعت سے ہم پڑھتے ہیں، انڈیویجول بھی پڑھ سکتے تھے. یہ کیوں جماعت کا آرڈر کیوں دیا گیا؟ امام صاحب رکوع میں جائیں تبھی ہمیں کیوں رکوع میں جانا ہے؟ امام سے پہلے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمیں اس دن بھر میں 5 ٹائم ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں امیر کی اطاعت کرنا چاہیے. جنگ کے میدان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور 5ویں چیز فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اے میرے بندو صبر سے کام لینا. جنگ کے میدان میں ایسا نہیں کہ پھول برسیں گے، تلواریں بھی چلیں گی، تیر بھی آئیں گے، نیزوں کا زخم بھی آئے گا. صبر سے کام، جنگ کے میدان میں تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا. اور یہ سوچ کر کہ تم صبر سے کام لینا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں
جو جنگ کے میدان میں کامیابی کا اللہ کا بتایا ہوا فارمولہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک آیت آتی ہے، اللہ نے شیطان کا ذکر کیا کہ بدر کی لڑائی میں شیطان بھی آیا تھا، اور شیطان باقاعدہ کس کی شکل میں آیا تھا؟ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ سراقہ بن مالک کا جو قبیلہ تھا بنو کنانہ، ان کا قریش سے 36 کا آنکڑا چل رہا تھا، تو قریش کو ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ میں جائیں اور بنو کنانہ ہمارے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیں۔ تو شیطان سراقہ بن مالک جو بنو کنانہ کے ایک سردار تھے ان کی شکل میں آیا، اور شیطان نے کہا کہ ارے گھبراؤ نہیں، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اور جنگ کے میدان میں بھی شیطان کھڑا تھا، لیکن شیطان نے جب دیکھا کہ جبریل علیہ السلام بھی اس جنگ میں موجود ہے اور فرشتوں کی فوج اتر رہی ہے جنگ کے میدان میں، تو شیطان کا پھر ریاکشن کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کے عمل کو مزین کر دیا تھا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان نے کہا تھا آج تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو شیطان اپنی ایڑی کے بل پلٹ گیا اور کہنے لگا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب شیطان کو فرشتے نظر آ رہے تھے، شیطان نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اور شیطان نے یہ بھی کہا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، شیطان خود کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو شیطان کو تو متقی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ زبان سے یہ دعویٰ کریں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن آپ کی ایکٹیویٹی اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، آپ کی حرکتیں اللہ کے دین کے خلاف ہو، تو یہ صرف زبانی دعویٰ ہے جو شیطان بھی کر رہا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے میں بہت بڑا متقی آدمی، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر شیطان کے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ شیطان پہلے دن سے آج تک اس کا کام ہے اللہ کے دین سے، اللہ کی راہ سے ہٹانا، لہذا شیطان جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اصول بیان کیا، اگر آپ کو کوئی نعمت ملی ہے اور وہ نعمت چھن گئی، دولت ملی تھی چلی گئی، عزت ملی تھی چلی گئی، طاقت ملی تھی ختم ہو گئی، اگر آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور نعمت چھن گئی تو رونا مت رونا، یہ غور کرنا کہ ہمارے اندر کمی کہاں تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے کے یوں ہی تو نہیں چھینتا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب کوئی نعمت نوازتا ہے پھر وہ نعمت اللہ چھینتا نہیں ہے، اللہ اس قوم کے حالات کو بدلتا نہیں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے حالات کو خود نہ بدل لے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، کہا ہے ان من عقوبات الذنوب انہا تزیل النعم وتحل النقم، کہ گناہوں کی یہ منحوسیت ہے، گناہوں کا یہ نقصان ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ جب جب انسان سے کوئی نعمت چھنتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے چھنتی ہے، اور جب جب انسان پر کوئی عذاب آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، انسان غور کرے کسی نہ کسی اس کے گناہوں کی سزا کے طور پہ آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو اپنا ایک احسان یاد دلایا، فرمایا اے میرے نبی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی اللہ نے آپ کی مدد کی کس کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی مدد کی اپنی مدد کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ کی فضیلت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اے میرے نبی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے آپ صحابہ کے دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے۔ ایک تھپڑ کوئی کسی کو مار دیتا تھا 40 سال تک جنگ چلتی تھی، ایک تھپڑ پر 40 سال تک جنگ چلتی تھی۔ مدینہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ذرا سی بات پہ جنگیں ہوا کرتی تھی، اور نبی نے کیسا محبت کرنے والا بنا دیا۔
مکہ کا مہاجر مدینہ پہنچا، مدینہ کا انصاری صحابی کہتا ہے میرے بھائی یہ میرا مکان ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا مال ہے، آؤ ہم بٹوارا کر لیں، آدھا تو لے لے آدھا میں لے لیتا ہوں، کھیت میرا ہے، کام میں کروں گا، محنت میں کروں گا، جو پیداوار ہوگی آدھی تو لے لینا آدھی میں لے لیتا ہوں۔ آج تو انسان اپنے سگے بھائی کے لیے بھی اتنی قربانی دینے کو تیار نہیں، لیکن صحابہ کرام نے صرف نبی کی ایک بات پہ، کلمے کی بنیاد پہ نبی نے جو بھائی چارہ قائم کیا تھا، صحابہ کرام نے اس کو نبھایا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، یہ محبت جو نبی کے صحابہ میں پیدا ہوئی ہے، یہ محبت ہم نے پیدا کی ہے۔ اگر آپ زمین کی ساری دولت خرچ کر دیں اے نبی، تب بھی آپ یہ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں نقطہ یہ ملا کہ لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر اس پر دولت خرچ کرنی پڑے تو خرچ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے؟ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو ہمارے درمیان، ہمارے سماج میں دو بھائیوں کے جھگڑے کو بڑھانے والے تو ملیں گے، اس آگ میں پٹرول ڈالنے والے تو ملیں گے، اس آگ کو بجھانے والے نہیں ملیں گے۔ جبکہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو شریعت آپ کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دیتی ہے، اور دو لوگوں میں صلح کرانے کو شریعت بہت بڑا عمل قرار دیتی ہے۔ وہی بات یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے جواب دیے گئے۔ سب سے بہترین جواب کیا ہے کہ نبی نے ہمیں جو قرآن دیا ہے، اس قرآن میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ جیسے ملا ہے ایز اٹ از ہم کو پڑھنا ہے اور ماننا ہے۔ ہم ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سورہ توبہ کی جو شروعات ہو رہی ہے، برات من اللہ، اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہو رہا ہے۔ مکہ کے مشرکوں کو الٹیمیٹم دے دیا گیا مکہ فتح ہونے کے بعد، سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ نبی کے وفادار نہیں تھے۔ ایک طبقہ ہے نا جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہے، وہ ابو بکر کی وفاداری پہ سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب، ابو بکر تو وہ تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کو فلاں باغ نہیں دیا، نبی کی بیٹی کا حق کھا گئے۔ ارے ظالموں، جس انسان نے ساری زندگی نبی کے لیے قربان کر دی، اس کے لیے کھجور کا ایک باغ کیا حیثیت رکھتا تھا؟ وہ انسان، وہ ابو بکر، جب ہجرت کے سفر پہ اللہ کے نبی جانے کی پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے ابو بکر، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے میرے نبی، آپ کو ہجرت کی اجازت مل لی، آپ مدینہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی جب ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق نے کہا ہے اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے، میری بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، میرے گھر والے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ کہا ہے ابو بکر مجھے اجازت مل گئی ہجرت کرنے کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے زندگی میں اپنے باپ کو کبھی خوشی سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پہلی بار میرے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔ جب نبی نے کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملا ہے، ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے آپ کے ساتھ جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں؟ آپ کی صحبت مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کہا بالکل ابو بکر، تم میرے ساتھ چلو گے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے۔ جو ابو بکر صدیق سکھ میں، دکھ میں، ہر پریشانی میں، ہر مشکل وقت میں نبی کے ساتھ ساتھ رہے ہوں اور انتقال کے بعد بھی نبی کے ساتھ دفن ہوں، اس ابو بکر کی وفاداری پر سوال اٹھاتے ہو؟ جو ابو بکر کی وفاداری پر سوال اٹھائے، ہم اسے نبی کا وفادار نہیں سمجھتے، ہم اسے اسلام کا وفادار نہیں سمجھتے۔ نبی نے حج فرض ہو گیا تھا، سن 9 ہجری میں بھی حج فرض تھا، مگر نبی نے اس حج میں لوگوں کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا ابو بکر صدیق کو، اور خود نبی نے جو حج کیا تھا وہ کب کیا تھا؟ وہ نیکسٹ ایئر کیا تھا، سن 10 ہجری میں کیا تھا۔ سن 9 ہجری کا حج جو کیا تھا اس میں امیر الحج کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے، اور انہی کو نبی نے یہ اعلان سونپا تھا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ مکہ کے مشرکین کو اب مکہ چھوڑ دینا ہے، اب مکے میں کوئی مشرک نہیں رہے گا، کوئی بت پرست اب مکے میں نہیں رہے گا۔ اب عرب کی دھرتی سے اگر تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، 4 مہینے کے اندر یا تو اسلام قبول کر لو یا یہ دھرتی چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ وہ توحید کی بستی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بسایا تھا۔ اب یہاں پہ کوئی شرک کرنے والا نہیں رہے گا، یہ الٹیمیٹم دیا گیا تھا ان کو۔ تو اسی الٹیمیٹم سے شروعات ہوتی ہے سورہ توبہ کی، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ بسم اللہ ایک طریقے کی سیکیورٹی ہے، ایک طریقے کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمانت کو سورہ توبہ سے نکال دیا اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں رکھا ہے۔ اچھا، اللہ نے اب یہ الٹیمیٹم دیا
کہ مشرکین کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، تو اب ان کو ایک ایکسیپشن بھی دیا گیا، ایک چھوٹ بھی دی گئی. کیا دی گئی؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اے میرے نبی اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ مکہ کے مشرکین توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، تو پھر اے میرے نبی کے صحابہ پھر تمہیں ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے، پھر ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے. غور کیجئے، توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. صرف زبان سے توبہ کر لینا کافی نہیں ہے. اگر کوئی توبہ کر رہا ہے تو توبہ اس کے عمل سے بھی ظاہر ہونی چاہیے. اللہ نے کہا جب یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ 2 بہت اہم چیزیں ہیں، نماز اور زکوٰۃ. جب یہ 2 چیزیں یہ ادا کریں تب یہ مان لیا جائے گا کہ ہاں انہوں نے سچی توبہ کی ہے اور پھر ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. مشرکین کو اس بات کا غرور تھا کہ صاحب ہم تو ایک زمانے سے خانہ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہے، خانہ کعبہ کے متولی تو ہم ہیں، ہم تو حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ آج خانہ کعبہ سے ہم کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. اے مشرکو تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرو. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب تم خود اپنے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ تم کافر ہو، تم کفر کر رہے ہو، تم خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کے کر رہے ہو، تم لبیک بھی پڑھ رہے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن لک، مگر ہاں اے اللہ ایک شریک ہے تیرا. کون ہے؟ تملکہ وما ملک، اور اس شریک کا بھی تو ہی مالک ہے. ابھی آج فیس بک پر ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ہمارے پڑوسی ملک کا ایک اینکر تھا، سامنے ایک عالم دین بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ یہ یا غوث المدد کا نعرہ لگانا، یا رسول المدد کا نعرہ لگانا، یا علی المدد کا نعرہ لگانا کیسا ہے؟ تو سامنے جو مولانا صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ معبود ہے. لیکن اگر ہم کسی ولی کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے اور وہ خود سے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریں گے، تو یہ عقیدہ غلط نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں. کیا یہ سیم وہی عقیدہ نہیں جو مکہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن لک تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک ہے اور اس شریک کا بھی تو ہی مالک ہے. اور اسی عقیدے کو بیس بنا کے انہوں نے 360 بت بنا کے رکھے تھے. اگر 360 بت بنانا غلط تھا تو اللہ کی ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا بھی غلط ہے میرے پیارے ساتھ. اگر پتھر کے بت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ یہ اللہ کے دینے سے ہم کو دے رہا ہے، تو ولی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ اللہ کے دینے سے ہمیں دے رہا ہے. اور آپ غور کیجئے، اگر ولیوں اور نبیوں سے ہمیں مدد مانگنی ہے تو پھر قرآن بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم؟ ہم سے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اگر نبیوں کے وسیلے اور ولیوں کے وسیلے کے بغیر ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں تو اللہ نے کیوں کہا دوسرے پارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ؟ اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. اللہ تو کہہ رہا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. تو صاحب تو مثالیں بیان کر رہا ہے، تو کبھی سیڑھی اور چھت کی مثال دے رہا ہے، کبھی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی مثال دے رہا ہے کہ ان کے پی اے سے ملنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. تجھے اپنے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا، جو عقیدہ قرآن دے رہا ہے کہ نہیں. اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو مسجدوں کو آباد کرنے کا کوئی مطلب نہیں. وہ مسجدوں کو بنا لے، مسجدوں کو آباد کرے، کوئی مطلب تک انسان شرک اور کفر کر رہا ہے. اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. اگر کوئی شرک کر کے مسجدوں کو بنا رہا ہے، مسجدوں کو آباد کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں کہ وہ جہنم میں جائے گا. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. مسجد کو حقیقت میں وہی لوگ آباد کرتے ہیں. ایمان کے بغیر مسجد کو آباد کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے.
اس کے بعد اللہ نے محبت رسول کی کسوٹی بیان کی. آپ کی بیوی سونے کا زیور پہنتی ہے. آپ نے ایک دکان سے خریدا سونا, دکاندار نے کہا یہ 24 کیرٹ ہے. آپ ایک سونار کے یہاں گئے, اس نے آپ کی بیوی کا وہ سونے کا ہار اپنے ہاتھ میں لیا. اس نے کہا نہیں صاحب, آپ کو بیوقوف بنایا گیا, 24 کیرٹ نہیں, اس میں ملاوٹ ہے, یہ 18 کیرٹ ہے, 18 کیرٹ. سونار نے کیسے بتایا؟ اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے, وہ پرکھ کر کے بتا دیتا ہے. مشین ہوتی ہے, وہ رکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ کتنا اوریجنل سونا ہے, کتنا ملاوٹی سونا ہے. سوال یہ ہے کہ محبت رسول کی کسوٹی کیا ہے؟ دنیا کا ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں. سچی محبت رسول سے کون کرتا ہے, اس کی کسوٹی کیا ہے؟ آئیے قرآن دیکھتے ہیں. سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت اپنے سامنے رکھیے. سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ, اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے, اپنی اولاد سے محبت ہے, اپنی بیوی سے محبت ہے, اپنے بھائی سے محبت ہے, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اگر اپنے مال سے محبت ہے جو تم کما کے رکھتے ہو, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اپنی تجارت سے محبت ہے, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اپنے گھر بار سے محبت ہے. 8 چیزوں کا نام لیا اللہ نے. باپ دادا, اولاد, بیوی, بھائی, وعشیرتم, خاندان, مال, تجارت اور گھر بار. یہ 8 چیزیں دنیا میں ہر انسان ان سے محبت کرتا ہے, نیچرلی کرتا ہے, سب لوگ محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے, رسول سے زیادہ ہو جائے, وجہاد فی سبیلہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری, تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. غور کرو, اگر زندگی کے کسی موڑ پہ اگر اولاد کی محبت کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا گلا گھونٹا ہے, اگر مال کی محبت میں تم نے حرام کاروبار کیا ہے, اگر زمین اور جائیداد کی محبت میں بہن کا حق مارا ہے, اگر گھر بار کی محبت میں پڑوسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہے, ان میں سے کسی بھی چیز کی محبت میں اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا گلا گھونٹا ہے تو جھوٹی ہے تیری محبت, جھوٹا ہے تیرا محبت کا دعویٰ. علامہ زمخشری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن کی سب سے سخت آیت ہے, یہ قرآن کی سب سے سخت آیت ہے. اس آیت میں یہ ایک آئینہ ہے, اس آئینے میں اپنے ایمان کو ہمیں پرکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اوریجنل کتنا ایمان ہے. محبت رسول نعروں کا نام نہیں ہے میرے بھائی. بائک پر جھنڈی لگا دیا, الصلاۃ والسلام سلام علیک یا رسول اللہ, بن گئے محب رسول. کسی خاص رنگ کی پگڑی پہن لی, بن گئے محب رسول. میٹھی میٹھی سنتیں بیان کر دی, بن گئے محبت. ارے میٹھی میٹھی سنتوں سے پہلے کڑوی کڑوی بدعتوں سے اپنا ناتا توڑ لے. تو میٹھی میٹھی سنتیں بیان کر رہا ہے کہ نبی اس کلر کی پگڑی پہنتے تھے اور نبی کا پائجامہ ٹکنے کے اوپر رہتا تھا. وہ تمام باتیں صحیح ہیں, مگر نبی زندگی بھر قبر پرستی سے روکتے رہے تو قبروں کے آگے سجدہ کرتا رہا. نبی ہر خطبے میں کہتے رہے کل بدعت ضلالہ, تو ہر مہینے کوئی بدعت مناتا رہا. تو جب تک تو نے بدعات کو نہیں چھوڑا, تو نے خرافات کو نہیں چھوڑا, تو نے شرکیہ نعروں کو نہیں چھوڑا, تیری پگڑی تیرے کام نہیں آئے گی, تیرا جبہ تیرے کام نہیں آئے گا, تیرے نعرے تیرے کام نہیں آئیں گے. تو اللہ نے محبت رسول کی کسوٹی سورہ توبہ کی آیت میں بیان کی ہے میرے پیارے ساتھی. اس کے بعد یہود و نصارہ کا ایک بہت بڑا جرم بیان کیا گیا. کیا کرتے تھے وہ؟ اپنے علماء کو رب بنا لیتے تھے. کیا مطلب؟ علماء کے آگے سجدہ کرتے تھے؟ نہیں. علماء کو کیسے رب بنایا انہوں نے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم, اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا, جبکہ ان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی تو حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے تھے عدی, حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, پہلے عیسائی تھے, تو وہ کراس پہنے ہوئے تھے, صلیب پہنے ہوئے تھے. ان کے گلے میں ایسا لاکٹ تھا جس میں صلیب بنا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن, اے عدی یہ کیا پہن کے آئے ہو, یہ بت ہے, نکال کے پھینکو.
وہ کیا پہن کے آئے تھے؟ کراس، صلیب کا نشان پہن کے آئے تھے. صلیب میں تو کوئی بت نہیں بنا رہتا ہے، مگر چونکہ صلیب کی عبادت کرتے تھے عیسائی، تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی بت قرار دیا اور کہا کیا حدیث کو نکال دو. حضرت عدی نے نکال کے پھینک دیا. پھر حضرت عدی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، اللہ کے نبی قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا. پہلے عیسائی تھے، وہ کہا کہ ہم نے تو رب نہیں بنایا، ہم نے تو اپنے کسی عالم کو رب نہیں بنایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے علماء جن چیزوں کو حلال کہتے تھے، چاہے اللہ کا دین ان کو حرام کہہ رہا ہو، اگر تمہارے علماء نے کسی حرام چیز کو حلال کر دیا تو تم حلال نہیں مان لیتے تھے اس کو؟ اور تمہارے علماء نے اگر کسی حلال چیز کو حرام کر دیا تو کیا تم اس کو حرام نہیں مانتے تھے؟ کہا ہاں یہ تو کرتے تھے. کہا یہی ہے ان کو رب بنانا. جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے دنیا میں کسی اور کو حرام کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے دنیا میں کسی اور کو حلال کرنے کی اتھارٹی نہیں. حلال و حرام کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ کو ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کو ہے، تیسرے کسی کو نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. اس لیے یہ درجہ ہمارے یہاں میں نے ایک فرقہ دیکھا، ایک طبقہ دیکھا، وہ نماز نہیں پڑھتا صاحب. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ بولے یہ وارث بابا کے ماننے، وارثی لوگ ہیں بھائی، وارث بابا کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے. ان کے پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تم نماز مت پڑھنا، ہم تمہیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے. اللہ اکبر. یہاں اللہ کا آخری نبی اپنی بیٹی سے کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تیرا باپ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری مدد نہیں کرے گا. اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. اور یہ 5-10 گرام کے پیر صاحب یہ نماز مت پڑھو بچا لیں گے، قبر میں بچا لیں گے، حشر میں بچا لیں گے. آپ سوچئے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی کے دین کا کتنا جنازہ نکال دیا گیا، اس دین کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن میں یہود و نصارہ کی جتنے کرائمز بیان کیے گئے وہ صرف پڑھنے کے لیے بیان نہیں کیے گئے، وہ یہ بتانے کے لیے پڑھے گئے کہ اے مسلمانوں یہ اپرادھ جو یہود و نصارہ نے کیے، جرائم جو یہود و نصارہ نے کیے، اگر تم کرو گے تو سزا بھی تم کو سیم ملے گی. اور وہ جرائم آج مسلمان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کئی حدیثوں میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے طریقے پر چلو گے. اس کے بعد اگلی جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے سورہ توبہ کی، میں جمعہ کے خطبے میں اس کو بیان کر چکا ہوں، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام، اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ ہمارے سامنے یار غار کی آیت، جس میں یار غار کا ذکر ہے. نبی کی ہجرت کے سفر میں نبی کے ساتھ غار میں کون تھا؟ آئیے ذرا قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الا تنصروا، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے اپنے نبی کی مدد ہر دور میں کی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب کافروں نے میرے نبی کو نکال دیا تھا. ثانی اثنین، اور جب میرے نبی مکہ سے نکلے تھے تو 2 لوگ تھے، 2 میں سے دوسرے میرے نبی تھے. اذ ہما فی الغار، اور یاد کرو جب میرا نبی اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اور جب اللہ کے نبی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن میں کسی اور کو نبی کا ساتھی نہیں کہا گیا، قرآن میں کسی اور کے بارے میں صاحب کا لفظ نہیں آیا. نبی کا صاحب، نبی کا کمپینین، نبی کا ساتھی اگر کسی کو کہا گیا تو ابو بکر صدیق کو کہا گیا کہ یاد کرو میرا نبی غار میں ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے سکون نازل کیا اپنے نبی کے اوپر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر سے اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آتا تھا. اگر آپ لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا اپنے غار ثور، بڑی اونچائی پر ہے. اس غار ثور میں 3 دن تک اللہ کے نبی نے اسٹے کیا تھا. آج اچھے جوان لوگوں کو پہنچنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ وہاں جانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ کچھ بوڑھے لوگ بیچارے وہ محنت کر کے لاٹھی لے کے چڑھ رہے ہیں، بلا وجہ تھکا رہے اپنے آپ کو. وہاں جانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ بطور عبرت چلے جائیے کہ ہاں بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی گئے تھے. اچھا، ہجرت بھی بڑا عجیب سفر تھا، ہجرت کا سفر.
ہجرت کا سفر ہمیں بہت سبق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا اپنے نبی کو آرام سے کوئی کارپیٹ بھیج دیتا, آرام سے اللہ کے نبی کارپیٹ پہ لیٹ جاتے یا بیٹھ جاتے اور کارپیٹ ہوا میں اڑ کے مکہ سے مدینہ پہنچ جاتا. اللہ کے لیے کیا امپاسبل تھا کیا؟ اللہ کے لیے, اللہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے نا. مگر اللہ نے اپنے نبی کو سفر کرایا ہے, سفر کی مشقتیں برداشت کی ہیں نبی نے. ایک ایسے غار میں جس میں جنگلی جانور تھے, کیڑے تھے, مکوڑے تھے, سانپ اور بچھو تھے, اس غار میں نبی نے 3 دن تک اپنے ساتھی کے ساتھ اسٹے کیا ہے, قیام کیا ہے. اسی غار میں حضرت ابو بکر کے غلام آتے تھے, عامر بن فہیرہ, بکریوں کو لے کے آتے تھے, اب بکری کا تازہ تازہ دودھ پلاتے تھے اللہ کے رسول کو اور ابو بکر صدیق کو. اسی غار میں حضرت ابو بکر کے بیٹے آتے تھے عبداللہ, وہ آ کر کے مکہ کے کافروں کی رپورٹ دیتے تھے کہ یہ پلاننگ چل رہی ہے. اسی غار میں ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما, وہ کھانے کا ٹفن باندھتی تھیں اور وہ ٹفن لے کے آتی تھیں. ایک دن کوئی باندھنے والا کپڑا نہیں تھا تو اپنا دوپٹہ انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا, دوپٹے سے ٹفن باندھ کے لے کے آتی ہیں. ابو بکر کے پورے گھرانے نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. اس غار کا سفر, اس غار کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد بھی کرتا ہے تو اسباب کے دائرے میں کرتا ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے میرے پیارے ساتھیوں. ہمیں اگر روزی روٹی کمانی ہے تو ہمیں دکان کا شٹر تو اٹھانا پڑے گا نا, بزنس تو کرنا پڑے گا, جاب تو کرنی پڑے گی. ہم بیٹھ کے اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں, آسمان سے من و سلوا تو اترنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم بیمار ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس تو جانا پڑے گا, شفا دینے والا اللہ ہے, ہمیں اللہ سے شفا کی دعا کرنا ہے, مانگنا ہے, اور شافی اللہ ہی کو ماننا ہے. لیکن ہمیں علاج بھی کرنا ہے, ہمیں دوا بھی لینا ہے, ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. دنیا دارالاسباب ہے میرے بھائیوں. اللہ اسباب کے تحت ہماری مدد کرتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی مدد بھی اسباب کے تحت کی تھی. اب ایک آخری آیت سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں میں. آپ نے آنسو بہت سارے دیکھے ہوں گے, لیکن مرد کب روتا ہے؟ مرد بہت کم روتا ہے نا. ایک ہمارے یہاں ایک جملہ بولتے ہیں, کہاوت, ایک محاورہ ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا ہے نا, بولتے ہیں نا ایسا, مرد کو درد نہیں ہوتا. عورتیں ذرا سی بات پہ رونے لگتی ہیں, بچے ذرا سی بات پہ رونے لگتے ہیں. مرد جو ہوتا ہے وہ روتا نہیں ہے. مگر 10ویں پارے کے آخر میں اللہ نے کچھ مردوں کے رونے کا بیان کیا ہے. اللہ کے نبی کے دور میں کچھ مرد تھے جو رونے لگے تھے. کیوں روئے تھے وہ؟ جنگ تبوک کا واقعہ بیان کیا اللہ نے. جنگ تبوک انشاءاللہ ہم 11ویں پارے کی تفسیر میں تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے. جنگ تبوک جو ہے نا, یہ اسلامی تاریخ کی بہت نازک جنگ تھی. اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی, مگر یہ بہت مشکل سفر تھا. گرمی کا موسم تھا, کھجوریں پک چکی تھیں, اور مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا. سواریاں بھی نہیں تھیں, کھانا پینا بھی نہیں تھا. اس عالم میں نبی نے اعلان کیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے. اور نبی نے یہ بھی اعلان کیا کہ اللہ کے دین میں آپ لوگ اپنی طرف سے جو تعاون کر سکتے ہیں کریں, تاکہ ہمارے پاس سواریوں کا انتظام ہو جائے, سفر کا سامان ہمارے پاس ہو جائے. صحابہ نے اپنے اپنے حساب سے جو دے سکتے تھے دیا صحابہ نے. اس سفر میں کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. یہ ٹوٹل 7 لوگ تھے. یہ لوگ آئے اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کو لے کے چلیں گے, مگر ایک کنڈیشن ہے ہماری, آپ کو سواری کا انتظام کرنا پڑے گا, ہمارے پاس سواری نہیں ہے. اے اللہ کے رسول, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس سواری نہیں ہے. اللہ کے نبی, ہم جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, اس جنگ کے میدان میں جانا چاہتے ہیں. اے اللہ کے نبی کوئی انتظام کیجئے. نبی نے کہا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, ہمارے پاس سواری نہیں ہے. سواری ہے تو چلیے, ورنہ آپ مت چلیے. اب یہ 7 لوگ تھے. جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس سواری نہیں تو آپ نہیں چل سکتے, تو یہ پلٹ گئے. اور جب پلٹ کر کے جانے لگے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, یہ رونے لگے. اور یہ اس لیے نہیں روئے کہ ان کے بدن میں کوئی چوٹ پہنچی تھی, ان کا دنیا کا کوئی نقصان ہوا تھا. یہ اس لیے روئے تھے کہ اے اللہ, تیری راہ میں شہادت کا موقع نہیں ملے گا ہمیں, تیری راہ میں خون بہانے کا موقع نہیں ملے گا ہمیں. اے اللہ, جنگ کے میدان میں جانا ہے جہاں گردنیں تیری راہ میں کٹیں گی, ہماری گردنوں کو یہ شرف نہیں ملے گا, ہمارے خون کو یہ مقام نہیں ملے گا کہ تیری راہ میں بہہ جائے. اللہ اکبر.
نیکی حاصل نہ ہونے کا ملال تھا ان صحابہ کو، یہ رونے لگے. اور جب یہ روئے تھے، یہ پلٹ کے روئے تھے. نبی نے ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ساتواں آسمان کے اوپر وہ میرا رب جو عرش پر مستوی ہے، میرے رب کی نظر تو بندے کے ہر عمل پر ہے. میرے رب نے ان کے آنسوؤں کو دیکھا، اور ان کے آنسوؤں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں ریکارڈ کر لیا. اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اے میرے نبی آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آئے تھے اور آ کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور آپ نے جواب دیا کہ اے میرے صحابہ میرے پاس تمہاری سواری کا انتظام نہیں ہے. تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے میرے نبی ان صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگے، وہ تڑپنے لگے. ان کو تڑپ اس بات کی تھی، ان کا رونا اس بات کے لیے تھا کہ ان کے پاس کاش اتنی دولت ہوتی، کاش اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے. ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا ملال تھا. یہ تھے نبی کے صحابہ. انہیں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا تو ان کو ملال تھا. انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں تھی تو ملال تھا. ہمارے پاس تو بہت کچھ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، ہم نہیں کرتے. ہم تو نیکیاں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے اور ہم نیکی نہیں کرتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں. تو یہ تھی 10ویں پارے کے آخر کی ایک آیت، اور اسی کے ساتھ آج کا ہم یہ درس مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم 11ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.